ایمان سے راستباز ٹھہرانا۔ یسوع مسیح کی خوشخبری کے وفادار رہنے کے لیے ہمیں کبھی بھی بائبل کی تعلیم سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف ایمان اور ایمان سے ہی راستباز بنائے گئے ہیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ ایک ایسا اصول تھا جس پر پولس رسول کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے اپنے خطوط میں اکثر اس کا ذکر بھی کیا۔ لیکن وہ اکیلا نہیں تھا جس نے نئے عہد نامے میں یہ لکھا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم فضل سے ایمان کے وسیلے سے بچائے گئے ہیں۔ وہ راست بازی جو ہم میں ہے اور ہمیں نجات بخشی ہے وہ مسیح میں ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے اور پولس اس کے بارے میں اٹل تھا۔ در حقیقت ہم اسے پیدائش سے مکاشفہ تک دیکھتے ہیں۔ ہم اسے ابراہم کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ابراہم کو کیسے بچایا گیا؟ پولس یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا وہ ختنہ کرنے سے پہلے بچ گیا تھا؟ بالکل۔ وہ کب بچایا گیا؟ جب وہ خدا پر ایمان لایا۔ خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا۔ کیا وہ شریعت کے سبب بچایا گیا؟ نہیں، وہ شریعت کے آنے سے 4000 سال پہلے بچایا گیا تھا۔ جب اس نے خدا پر ایمان رکھا، خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا۔ جیسے کہ ابراہم ایمان کے سبب فضل سے بچایا گیا تھا، تو ہم بھی ایمان کے سبب فضل سے بچائے گئے ہیں۔ اب ہم صلیب کی جانب پیچھے دیکھتے ہیں، جبکہ وہ یقیناً علم کے ساتھ صلیب کی جانب دیکھتا تھا جو وہ اس وقت رکھتا تھا۔ پولس نے اندازہ لگایا کہ فلپی میں کچھ مسئلہ ہونے والا ہے، جبکہ وہاں ایک چھوٹی یہودی برادری تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ برادری چھوٹی تھی جب پولس وہاں تھا، کیونکہ وہاں عبادت گاہ نہیں تھی، اور اس لیے لوگ دریا کے کنارے جمع ہوتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنے آدمی نہیں تھے کہ یہودی شریعت کے مطابق عبادت گاہ شروع کر سکیں۔ لیکن یہودیوں کی آبادی شاید بڑھ رہی تھی، اور اس لیے پولس قید میں سے لکھ رہا ہے فلپیوں کو۔ وہ انہیں آگاہ کر رہا ہے، اور وہ بہت سخت الفاظ میں انہیں آگاہ کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے 3 باب کی پہلی آیت میں دیکھیں، غرض میرے بھائیو، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ اور اب وہ اپنا لہجہ تبدیل کرتا ہے، اور وہ کچھ ایسا کہتا ہے جو کہ حیران کن ہے۔ کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو۔ اب پولس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹے استاد، برے لوگ جن کے مقاصد اتنے برے ہیں کہ وہ پورے گھر کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کے ذریعے جو ان کے اس تصور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ در حقیقت اس نے تیتس کو لکھا اور اس نے کہا وہ گھرانے تباہ کر رہے ہیں اور انہیں روکنا ہوگا۔ انہیں نصیحت کر، 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر۔ اب یہ بے حس لگ سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک وجہ کے لیے ایک بہت مضبوط استارہ ہے، کیونکہ یہ جھوٹے استاد جھوٹے مقاصد اور خود غرضی کے لیے لفظی طور پر کلیسیا کو پاگل کتوں کی طرح پھاڑ رہے ہیں۔ وہ برے ہیں، اور اس لیے پولس کے نزدیک اس قسم کا برا رویہ قابل قبول نہیں تھا، اور پولس کی ان کے ساتھ یوں براہ راست ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک وقت میں وہ خود بھی ایسا تھا۔ وہ کہتا ہے میں ویسا تھا، میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے حقیقت میں اپنے شکار کو مار ڈالا۔ میں نے انہیں صرف پھاڑا ہی نہیں تھا، میں نے انہیں مار ڈالا۔ اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کھڑے تھے اور استفنس کی سنگساری کی منظوری دی، اور دوسرے مسیحی جنہیں اس نے جیل میں ڈالا، اور در حقیقت اس کے رویے کے نتیجے میں وہ مارے گئے۔ تو پولس اپنے ماضی کے متعلق بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی،
شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ میں نے شریعت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن وہ کہتا ہے 7ویں آیت میں پورا کرتے ہوئے، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ جب اس نے تیموتھیوس کو یہ لکھا تو اس نے اسے واضح کیا اور کہا، میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، اور دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کو چیر پھاڑ دیتا تھا۔ وہ آگے یہ کہتا ہے، میں گنہگاروں میں بدتر ہوں، لیکن اس نے آگے یہ بھی کہا، خدا نے اس کی روح پر رحم کیا۔ ہم پہلے تیموتھیوس کے خط اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں سے پڑھتے ہیں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پالوس کے اپنے ذاتی تجربے سے وہ ان یہودیوں کا ذہن سمجھتا تھا جو کلیسیاؤں کو جنگلی کتوں کی طرح پھاڑ رہے تھے، اور اس کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ اور بالآخر جب اس نے فلپیوں کو یہ خط لکھا تو اس نے پہلا قدم اٹھایا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ان میں سے کچھ لوگ اس کلیسیا میں آ کر اسے پھاڑ دیں گے، اور وہ انہیں ان تفرقوں اور منافق مذہبی رہنماؤں کے خلاف خبردار کر رہا تھا۔ اب غور و خوض کا سوال واقعی پالوس کو سمجھنے کے لیے توازن لانے کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور یسوع کو سمجھیں تو سوال یہ ہے، اگرچہ پالوس نے بعض اوقات جھوٹے اساتذہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ایک بہت ہی تصادم کا رویہ اختیار کیا، لیکن اس نے تیموتھیوس کی حوصلہ افزائی کیسے کی کہ وہ سب کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا اظہار کرے، سب کے ساتھ۔ یہ اس کا عام رویہ تھا۔ اس نے تیموتھیوس کو لکھا، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ اور اس طرح کے رویے اور ہدایات کے ساتھ پولس رسول یسوع کی نمائندگی کر رہا تھا، کیونکہ جب آپ اناجیل پڑھیں، یسوع آیا اور اس نے کہا، اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ جب خاص طور پر یروشلم میں اس کا سامنا ان منافقوں سے ہوا، وہ مذہبی رہنما جو تباہ کن تھے، ایک بڑی وجہ کے سبب، ان کی اپنے مقاصد کے سبب، اس نے کہا، اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اب یسوع مسیح کی خدمت مذہبی آبادی کے ایک بہت ہی چھوٹے طبقے کے لیے تھی۔ وہ یہ کہنے کے لیے اپنوں کے پاس آیا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ لیکن ان کو منع کرنے والے تھے، وہ جو تباہ کرنے والے تھے، جو لوگوں کو سچ کے پاس جانے سے روک رہے تھے۔ آپ نے دیکھا پولس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کا عام پیغام یہی تھا کہ جھگڑا مت کرو، نرمی پسند رہو، مہربان ہو، حساس کرو اور صابر رہو۔ لیکن جب وہ لوگ آئے جو بدکار تھے اور گھرانے تباہ کر رہے تھے اور اپنے ذاتی مفاد، خاص طور پر پیسے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اس نے کہا، انہیں روکنا ہوگا
اور اس طرح ہم یہاں پولس رسول کو سامنے آتے اور اس تعلق میں براہ راست ہوتا دیکھتے ہیں۔ ہم کیسے بچائے گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا پہلو تھا جس پر پولس نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا تھا، اور یہ اس اصول کے ساتھ ہے جو اس حوالے سے آتا ہے۔ یسوع مسیح کی خوشخبری سے وفادار رہنے کے لیے ہمیں کبھی بھی بائبل کی تعلیم سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم صرف ایمان اور ایمان ہی سے راست باز بنائے گئے ہیں۔